الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ آج سورہ نمل کی چند آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن عظیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نمل کا آغاز ان آیات مبارکہ سے ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں۔ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور اسی میں وہ سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کے لیے بدترین عذاب ہے اور آخرت میں وہ لوگ شدید خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے آخرت پر، ہم نے ان کے دنیاوی اعمال کو آراستہ کر دیا ہے جس میں بھٹکتے رہتے ہیں، گم رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے انتہائی برا عذاب ہے اور یہ لوگ آخرت میں شدید نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ پھر اس صورت میں دو مثالوں کے ذریعے سے آخرت پہ ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت پہ یقین رکھنے والے، نہ رکھنے والے دنیاوی اقتدار اور دولت کے نشے میں ڈوب کر لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور پھر انہیں آخرت کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں چونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ مظالم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں وہ انسانوں پر بے تحاشا ظلم کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو سلب کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر وہ مومن ہوتے اور ان کو آخرت پہ یقین ہوتا تو یقیناً وہ اللہ کے بندوں پہ کبھی ظلم نہ کرتے اور اپنے اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے اسے استعمال کرتے۔ چنانچہ اس صورت میں فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دوسرے ارباب اقتدار اور ارباب ثروت کا، اور اس کے بعد جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرعون بھی ایک بادشاہ تھا مگر آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے مظالم کی انتہا کر دی تھی
وہ خود اپنے کو خدا کہلواتا تھا، اپنے کو انا ربکم الاعلی کہہ کر کے لوگوں کو سجدے کا حکم دیتا تھا، اور جو لوگ اسے خدا نہیں مانتے تھے ان پر بے پناہ ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور انتہائی بدترین غلامی کے دور سے انہیں گزارتا تھا۔ اہرام مصر کی تعمیر فرعونوں کی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس تعمیر میں نامعلوم کتنے مزدوروں کا، جو عام طور پہ اسرائیلی تھے، خون شامل ہوگا، کتنی لاشیں شامل ہوں گی۔ اللہ پہ یقین نہ رکھنے والا بادشاہ اور طاقتور انسانوں کی لاش پر اپنے اقتدار کی عمارت تعمیر کرتا ہے، اور اللہ پر یقین رکھنے والا اور آخرت کو ماننے والا بادشاہ ہو یا صاحب ثروت ہو، وہ اپنے اقتدار کو، اپنی دولت کو، اپنے اختیارات کو اللہ کی عطا سمجھ کے بندوں کے فلاح و بہبود پہ خرچ کرتا ہے۔ فرعون سے کہیں زیادہ بڑی حکومت جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، ہواؤں پر تھی، پرندوں پر تھی، جنوں پر تھی۔ اللہ کی یہ مخلوق ان کی پابند قانون تھی۔ اتنی بڑی حکومت کے بعد بھی وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے تھے، اور اللہ کی بندگی ان کا شعار زندگی تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ ہم نے جناب داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اقتدار بخشا، تو ان دونوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہم کو اپنے مومن بندوں میں بہت سلوں پہ برتری عطا فرمائی۔ اور جناب داؤد کے بعد سلیمان ان کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا، بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے ہمارے اوپر۔ یہاں یہ لوگ اقتدار اور دولت کو اللہ کی عطا سمجھ کے اس کے بارگاہ میں جھکتے ہیں، اور اپنے اقتدار کو نظام عدل قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ دنیا والوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ قرآن عظیم نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا ہے ان کے لیے، اور وہ اسی میں ڈوبے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، کھوئے رہتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دردناک اور بدترین عذاب سے ہمکنار کیا جائے گا، اور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ دو مثالیں قرآن عظیم نے اس لیے پیش فرمائیں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے،
اور خود اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، اس کے اندر غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، ہواؤں اور فضاؤں پہ کنٹرول کرنے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی طرح سے انکسار اور تذلل پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور اقوام کا تذکرہ کیا گیا، جس میں قوم سمود ہے اور قوم صالح ہے۔ یہ لوگ اپنے گناہوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے، خدا پہ یقین نہ رکھنے کی وجہ سے، آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے نہ صرف کہ عام انسانوں پہ ظلم کرتے تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی قتل کے منصوبے بناتے تھے۔ جناب صالح اسلام کی قوم میں سے 9 افراد نے یہ طے کیا کہ آج رات کو ہم شبخون مار کر انہیں شہید کر دیں گے، اور یہ بھی قسم کھائی کہ اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے تو ہم انکار کر دیں گے اور کہیں کہ ہم تو اس وقت یہاں موجود ہی نہیں تھے، مگر جب رات کو اپنی تلواریں سوتے ہوئے حضرت صالح اسلام کے گھر کی طرف بڑھے تو فرشتوں نے ان پہ پتھروں کی بارش کر دی۔ انہیں پتھروں کی برسات تو نظر آتی تھی، مگر مارنے والے نظر نہیں آ رہے تھے، چنانچہ ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اسی آبادی میں جو صالح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے مومن تھے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب جنسی انارکی اختیار کی اور ہم جنسوں کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط قائم کیے، اور جب جناب لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ انتہائی غیر انسانی عمل ہے، یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جن سے مخالف سے تعلق رکھتے ہیں، تم باز آ جاؤ اس بے حیائی اور بے شرمی سے، یہ غیر فطری عمل ہے، اس کا ارتکاب کر رہے ہو، اپنی جنسی خواہشات کے لیے تم فطرت کے عین مطابق اپنی جنس سے مخالف سے رابطہ قائم کرو۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نکالو اس آبادی سے، یہ تو پاکیزہ لوگ ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پاکیزگی ان کے لیے ان کے نزدیک بہت بڑا جرم تھی۔ پھر یہی ہوا کہ ان ظالموں پر پتھروں کی بارش کر دی گئی اور وہ فنا کر دیے گئے۔ اسی صورت میں 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس صورت میں 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کے حسن، اس کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے انسانوں پہ فرمائے ہیں، بئی طور کہ جملہ کائنات انسانوں کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور خالق صرف اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آیات آفاق و انفس کے ذریعے سے عقید توحید کو ثابت فرمایا گیا کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ اللہ احسن الخالقین ہے۔ تخلیق زمین و آسمان سے اس نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ اس عظیم کائنات کا خالق اللہ ہے اور صرف اللہ ہے۔ وہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے انتہائی خوش منظر باغات زمین کو عطا کرتا ہے۔ اللہ نے پانی کے لیے زمین کو اس کا مستقر بنایا ہے۔ اس نے دریاؤں کے وجود کو پیدا کیا، پھر پہاڑوں کی افادیت اور 2 سمندروں کے درمیان جو اور رکھی ہے اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور ہر نعمت کے تذکرے کے ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے جس نے کائنات کو یہ نعمتیں بخشی ہیں؟ ان آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔
آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ہر انسان پر اپنے دوسرے انعامات کا تذکرہ اس طرح ارشاد فرما رہا ہے. وہ کون ہے جو کسی مضطر کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں خلافت ارضی کا مستحق بناتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں بر و بحر کے اندھیروں میں ہدایت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہواؤں کو باران رحمت کی بشارت کے طور پہ بھیجتا ہے اور بارش کو نازل فرماتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا اور پھر دوبارہ انہیں پیدا فرمائے گا مرنے کے بعد؟ وہ کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ تم اپنے دعوے کی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اے پیغمبر فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے غیب کو ذاتی طور پہ جانتا ہے. خدا کے علاوہ کوئی اور غیب کا ذاتی علم رکھنے والا نہیں ہے. انسانوں کو یہ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اللہ نے اپنی تخلیق اور اپنی صفات کے تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا. بلا شبہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے واقعات کو یہاں بیان فرماتا ہے اور ان واقعات کی حقیقت میں جس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اس کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ قرآن عظیم ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ قیامت میں جو لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کے اختلافات میں حقیقی فیصلہ کرے گا اور بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے. قرآن عظیم کی عظمت بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے عظیم پیغمبر کو تسلی دی کہ محبوب اگر ایمان نہیں لاتے اور آپ کی شدید مخالفت کرتے ہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں. اس میں آپ کی ہدایت یا قرآن کی اثر آفرینی کوئی قصور نہیں ہے. اگر نابینا سورج کی روشنی سے استفادہ نہ کر سکے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ آفتاب ہدایت ہیں، آپ کی روشنی ساری کائنات کے لیے ہے، لیکن اندھا اگر آپ کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، بلا شبہ آپ واضح اور روشن حق پر ہیں. بلا شبہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نئی بہروں کو اپنی دعوت سے آگاہ کر سکتے ہیں. جو لوگ پیٹھ پھیر کر کے جا رہے ہوں انہیں آپ نہیں سنا سکتے. آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں. اس آیت کریمہ کو کچھ لوگ اپنے عقیدے کے ثبوت کے طور پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں، ان کو سنایا نہیں جا سکتا. یہاں کہا جا رہا ہے اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں تو اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو دل سے مردہ ہیں اور حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرات گرامی، ان آیات کے مختصر وضاحت کے بعد آج میں ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. غور اور توجہ سے سماعت فرمائیں. عید الفطر کی نماز کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ طرف اجازت مل جائے اور ہم تمام احتیاطوں کے ساتھ مسجد یا پارک میں نماز ادا کر سکیں، لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ اجازت نہ ملے.
تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یقیناً مسجد میں نہ آنا انتہائی تکلیف دہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ مسجد سے قلبی تعلق رہنے والا انسان جس کرب سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کا دل مسجد سے لگا ہوا نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا تھا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، پانی میں ڈال دیا جائے تو پرسکون رہتی ہے۔ مومن مسجد کے باہر مضطرب رہتا ہے اور مسجد کے اندر اسے سکون کامل میسر آ جاتا ہے۔ لیکن آج پوری امت مسلمہ دنیا میں مسجد میں داخلے سے محروم کر دی گئی ہے۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں جلد اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور مسجدوں کے دروازے تمام مسلمانوں پر کھل جائیں اور ہم اپنے جمعے، اپنی نمازیں اور اپنی عیدیں مسجد میں ادا کر سکیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، حالات کی بنیاد پر، کرونا وائرس کی بنیاد پر، حکومت کے لاک ڈاؤن کے قوانین کی بنیاد پر، تو کیا ہم ثواب سے محروم رہیں گے؟ حضرات آئیے حضور رحمت عالم علیہ السلام کی حدیث میں سناؤں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جس کام کا دل سے ارادہ کرتا ہے، نیت کر لیتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اور پھر وہ کام نہیں کر سکتا کسی مجبوری سے، تو اسے پورا پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے حج کرنے کا ارادہ سچے دل سے کیا کہ جب بھی مجھے طاقت میسر آئی تو میں حج ضرور کروں گا، اسی احساس میں وہ تڑپتا رہا اور حج نہ کر سکا، تو اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حج مبرور کریں، لیکن جو حج کے ارادے سے انتقال کر جائے اسے حج مبرور یعنی تمام اور مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے اعمال بھی ہیں۔ تو آپ یقیناً نماز جمعہ کے لیے، نماز عید کے لیے مسجد میں آنا چاہتے ہوں گے، ایک خواہش ہوگی، ایک طلب ہوگی، لیکن اگر آپ نہ آ سکیں تو یہ مت سمجھیے کہ ہماری عید رائے گاں گئی یا ہمیں ثواب سے محروم کر دیا گیا۔ نہیں، واللہ العظیم ایسا نہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں ہر جمعے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اگر آپ مسجد میں آنے کا اخلاص سے آنے کی تمنا رکھتے ہیں تو۔ ایسے ہی عید الفطر کا ثواب آپ کو میسر آئے گا۔ عید الفطر یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے۔ پورے ماہ روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن اللہ اپنے انعامات سے نوازتا ہے بندوں کو۔ اب اگر آپ نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، جشن کی کیفیت نہیں ہوگی، اس سے یقیناً محروم کیے جائیں گے، مگر ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ اور عید کی نماز نہ پڑھ سکیں آپ تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گھر میں؟ میں اس کے لیے ایک بہت واضح رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، عید کے دن نماز عید کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے، یعنی یہی 10 بجے کے قریب، 9 بجے کے بعد، جب عام طور مسجدوں میں نماز ہو جاتی ہے پہلی جماعت، ظاہر اس سال نہیں ہو پائے گی، تو آپ اس وقت اپنے گھر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، یا 2 رکعت کم از کم۔ 4 رکعت پڑھیں تو بہت اچھا ہے، کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس خیال سے پڑھیں کہ یہ نماز شکریہ کی نماز ہے
کہ اس نے آپ کو رمضان پاک کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور عید کا دن اس نے عطا فرمایا۔ اس شکریہ کے لیے آپ 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد 34 ٹائم 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلند آواز سے آپ پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مسجد میں آپ کی حاضری کو معاف کر دے، عدم حاضری کو، حاضر نہ ہونے کو معاف کر دے، اور گھر میں عید کی نماز کا مکمل ثواب عطا فرمائے، اور یہ مصیبت ہمارے سروں سے جلد ٹل جائے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہو سکیں۔ حضرات گرامی، پھر سماعت فرما لیے، عید کے دن اپنے گھر میں آپ 4 رکعت نماز نفل یا 2 رکعت کم از کم پڑھیں گے، شکریہ کی نماز کہ اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی اور عید کے دن کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ 34 مرتبہ 34 ٹائم آپ اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں۔ اسی قرآن پاک میں آیا کہ عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی تکبیر کہو۔ تو اس حکم کی پابندی کے لیے آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 ٹائم 34 مرتبہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ امید کی جائے کہ اللہ کی رحمت بے پایاں سے وہ ہماری مجبوریوں اور بے کسی کو دیکھ رہا ہے کہ ہمیں عید کی نماز کا ثواب بھی ملے گا، اور وہ یوم الجائزہ ہے، وہ انعامات بھی ہمیں میسر آئیں گے جو اللہ نے عید کے دن اپنے نیک بندوں کے لیے مقرر فرما رکھے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اور سب کو عید کی خوشیوں سے نوازے، انعامات سے نوازے، اور بہت جلد ایسا وقت آئے کہ ہم دوبارہ اللہ کے گھر میں اجتماعی طور پر حاضر ہو سکیں۔ ہاں، ایک بات خیال رکھیے گا کہ نفل کا تنہا تنہا پڑھنا یہ زیادہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ نفل کے لیے 4 رکعت کے لیے جماعت کرے تو گھر میں جو صاحب امام بن سکتے ہوں وہ امام بن کر کے 4 رکعت نماز باجماعت نفل ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ امام صاحب آگے ہوں گے، گھر کے مرد اس کے بعد ہوں گے، پھر ان کے پیچھے بچے اور عورتیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں۔ بہرکیف اگر آپ مسجد میں نہ آ سکیں تو خدا را اپنے گھر میں یہ 4 رکعت نماز نہ بھولیے گا، اور آپ اپنے اس خادم قمر الزماں اعظمی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔